السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی 196 آیت سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا۔ دوسرے پارے میں سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ جی، حج اور عمرہ اراکین اسلام کے بارے میں ہم نے روزوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا، اور سورۃ البقرہ کا ایک ہی مقام یہ ہے جس میں رمضان کے روزوں کے مسائل ڈسکس کیے گئے تھے جو ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب یہاں پر جو دوسرا ایک بڑا بگ عبادت ہے اسلام کی، اور یہ شاعر اللہ میں سے بھی ہے، وہ ہے عمرہ یا حج ادا کرنا۔ حج کیا ہے؟ حج بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا ہے، اور وہ مخصوص ڈیٹس میں ہوتا ہے، یعنی کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو۔ اور عمرہ جو ہے وہ سال میں کسی بھی لمحے آپ اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد کر کے گھر سے جائیں تو وہ عمرہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کیجیے۔ تو جو کوئی حج اور عمرے کا احرام باندھ لے پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور حج پورا کرنا کیا ہے؟ یوم النحر کو جمرہ عقبہ، 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور طواف زیارت کرے، اور اس سے وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا۔ اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرے تو وہ حلال ہو گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مناسک حج ہیں، جیسا کہ وقوف عرفات ہے، جیسے طواف زیارت ہے، جیسے طواف وداع ہے، یہ سارے کرنے کے بعد اور قربانی وغیرہ کرنے کے بعد وہ جب پورا کرے تو وہ عمرے کا پورا کرنا ہے۔ اور جب حج اور عمرہ فرض کا احرام باندھ لیا جائے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے گھر سے نکلے تھے اور آپ روک لیے گئے کسی بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے، تو جہاں پہ رکاوٹ پیدا ہو وہیں پہ بکری یا اونٹ یا گائے جو بھی میسر ہو انہیں قربانی کر کے احرام کھول دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ پابندی کھل جائے گی جو احرام والی ہے، کیونکہ اب وہ آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ دین اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکملیت ہے اور آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو ویریس سچویشنز پیدا ہو سکتی ہیں، تو ہر سچویشن کے اعتبار سے یہاں پر احکامات بتا دیے گئے۔ اور اس کے بعد اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بھی ملتا ہے کہ 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، تو آپ نے حدود حرم سے باہر حدیبیہ میں قربانی کر کے احرام کھول دیا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب مرد حضرات عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو حج اور عمرے کے بعد احرام کھول کر وہ اپنے سر کے بال یا تو کترواتے ہیں یا منڈواتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک سائن ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے ہو کر آئے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے بال ہیں یا بال بالکل ان کے اترے ہوئے یا منڈے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت امن میں اس وقت تک سر نہ منڈوائیں جب حج اور عمرے کے احکام پوری طرح ادا نہ کر لیں۔ حضرت صباح بنت زبیر بن عبد المطلب نے عرض کیا تھا کہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں اور بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کرو، اور یہ اپنے آپ کے ساتھ شرط لگا لو کہ میرے لیے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں اے اللہ تو مجھے روک لے گا۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں حج کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جائیں، لیکن اس نیت سے اللہ سے دعا بھی کر کے جائیں کہ جہاں پر اگر میں روک لی جائے بیماری کی وجہ سے تو پھر میں وہیں سے واپس آ جاؤں گی اور اپنا عمرے اور اپنے حج کا احرام کھول دوں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احرام کے وقت اگر رکاوٹ کی صورت میں اسی جگہ احرام کھول دیں اور شرط لگا لیں تو پھر وہ کھول سکتے ہیں۔
احرام باندھنے کے بعد اگر کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے اپنا احرام کے اندر ہی سر کو موڑنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی اس طرح سے پرابلم ہو گئی ہے کہ اب اس کے سر کے بال کاٹنے پڑیں گے یا سر کے بال اس طرح پھیرنا پڑے گا، تو ان میں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز بطور فدیہ انجام دینی چاہیے۔ جیسا کہ کعب بن عجرہ کا واقعہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کو اٹھا کر لے کر گیا تو ان کو کوئی اس طرح سے بیماری تھی کہ ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا کہ میرے چہرے پر جوئیں گر رہی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوگی ان جوؤں کی، تو تم اپنے بال کٹوا دو، یعنی کہ کتروا دو، منڈوا دو، اور بکری وغیرہ اس کے فدیے کے طور پر دو۔ فدیہ بکری ہے یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 3 روزے رکھنے ہیں اس بندے کے لیے جو کہ بال کٹوا دے، اتروا دے یا اس طرح پھروا دے ان کیس آف ایمرجنسی، کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بات آ جاتی ہے حج کی اقسام کی، وہ بھی اس آیت میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو حج تمتع کرتا ہے نا، یہ تو 3 قسم کے حج ہوتے ہیں۔ ذرا حج کے اقسام دیکھ لیجیے۔ ایک حج وہ ہے جس میں احرام صرف حج کی نیت سے باندھا جائے، اس میں عمرہ نہ کیا جائے اگر آپ لیٹ پہنچے ہیں تو، مطلب یہ اپ ٹو دا زائر جو اس نے کرنا ہے۔ سیکنڈلی حج قران ہوتا ہے جس میں ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کیا جاتا ہے اور درمیان میں جتنے بھی ٹائم ہے اس میں اس نے احرام والی پابندیاں رکھنی ہیں۔ تیسرا حج تمتع ہوتا ہے، حج جو مفرد ہے اور عمرہ ہے، اس میں آپ کو مرضی سے ہے کہ قربانی دیں، مرضی نہیں دینی تو نہ دیں۔ لیکن اگر آپ کا حج قران یا حج تمتع ہے، سمجھ لیں دوبارہ، حج قران وہ جس میں ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، اور حج تمتع ایک احرام میں حج میں عمرہ کیا اور اس کو اپنے آپ کو حلال کر لیا، درمیان میں احرام کھول دیا، 8 ذی الحج کو دوبارہ سے احرام باندھا، تو اس میں پھر ایک بکری قربانی واجب ہے یا ایک حصہ قربانی واجب ہے، اور اگر یہ میسر نہ ہو قربانی تو پھر 10 روزے رکھنے ہیں۔ اور یہ حج تمتع کی اجازت اور حج قران کی اجازت، یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے کہ جو دوسرے شہر سے آیا ہو اور وہ بار بار نہ آ سکتا ہو اور اس کو پھر قربانی میسر نہیں، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ نیکیاں کروں، وہ حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو یہ رخصت دی گئی کہ آپ حج اور عمرے کو کر لیں ایک ہی احرام سے یا 2 مختلف احراموں سے، لیکن قربانی کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر 10 روزے رکھیں، اور یہ اس شخص نے 3 روزے تو پہلے ایام میں ایڈجسٹ کرنے ہیں کیسے نہ کیسے، اور پھر 7 روزے وہ جب گھر واپس آئے گا تو پھر اس نے رکھنے ہیں۔ اس طرح سے یہ 10 پورے روزے اس کے ہو گئے، یہ 10 روزے اس نے رکھنے ہیں، اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یعنی کہ 3 روزے ایام حج قربانی سے پہلے اور 7 روزے اپنے گھر واپس جا کر ادا کرے گا، اور یہ 10 پورے کے پورے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج آپ کو پتہ ہے کہ معلوم ہی مہینوں میں ہوتا ہے، عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج مقررہ وقت میں ہوتا ہے۔ حج کے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمائے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 10 ذی الحج کو حج ہوتا ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ تو حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا کسی دوسرے مہینے میں نہیں باندھا جا سکتا۔ اچھا، اب آگے جی، حج کی نیت سے آپ نے جب احرام باندھ لیا تو اس میں پابندیاں کون کون سی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی جو پابندی ہے وہ سیلف چیک ہے۔ اس میں نمبر 3 چیزیں ہیں جو کہ حج کی پابندیاں ہیں۔ حج میں یہ سب باتیں حرام ہیں، رفث یعنی تمام شہوانی فعل اور تمام وہ چیزیں جو کہ انسان کو سیکس کو انسٹیگیٹ کرتی ہیں اس کے پارٹنر سے، ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ایسی کسی بھی بات کی طرف آپ نے سوچنا بھی نہیں۔ فسوق نافرمانی، ہر گناہ کا لفظ اس میں شامل ہے، اور جدال لڑائی جھگڑا مراد ہے۔ تو یہ 3 کام نہیں کرنے، یعنی کہ سیکس نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بدتمیزی بد اخلاقی نہیں ہوگی، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس نے حج، اللہ کا حج کے گھر کا حج کیا اور اس دوران رفث و فسوق نہیں کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح وہ اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تقوی کا لفظ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب چونکہ اس میں اب دیکھیں کہ اس میں احکامات کیا ہیں کہ حج اپنے مقرر مہینوں میں ہوگا، حاجی
اس نے 3 باتوں سے بالأولیٰ خود کو روکنا ہے، یعنی کہ پرسنلی اپنے آپ کو روکنا ہے، اور کہ وہ رفث نہیں کرے گا، یعنی کہ کوئی شہوت پسندی والی گفتگو نہیں کرے گا، اس نے اپنا پورا توجہ اللہ کو راضی کرنے میں، فسوق کوئی نافرمانی یا گناہ کا کام نہیں کرے گا، یہ لفظ بھی جامعہ ہے جس میں ہر اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے، اور حج کے دنوں میں ہائپر نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اگلے سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ حج کے دوران وہ شکار بھی نہیں کرے گا، کسی قسم کا جو خشکی کا شکار ہے وہ حج کے دوران منع ہے، اور جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ریکمنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ راہ لے کر گھر سے نکلا کریں، کیونکہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو جو وہاں پر رہائش کے اخراجات ہیں اور کھانے پینے کے اخراجات ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ اہل یمن حج کرتے تھے تو وہ ایسے ہی نکل آتے تھے اور لوگوں سے مانگ تانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ فعل ان کا ناپسند آیا اور فرمایا کہ اس گھر میں زیارت کے وقت بھی ڈگنیٹی کے ساتھ رہیں اور اپنا زیادہ راہ لے کر نکلا کریں اور سوال سے بچیں۔ اور دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ تقوی واتقوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن خیر زاد التقوی، بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین زیادہ راہ سوال سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی ہماری دنیا سے آخرت تک کا زیادہ راہ ہے۔ زیادہ راہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ یہاں سے لاہور سے کہیں، گجرانوالہ سے کہیں، اسلام آباد سے کہیں ٹریول کرنے لگے ہیں، تو آپ کے بیگ میں اتنی انف رقم ہو کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں، تو آپ کو وہ آپ کا زیادہ راہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اتنا تقوی ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ دنیا سے اللہ سے ملاقات کرنے تک سے لے کر جنت تک آپ کے پاس وہ آپ کی تقوی کی پونجی ختم نہ ہو، اور مجھے سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہ کیا ہے؟ اوکاز مجنا اور ظلمجاز جاہلیت میں بازار تھے، اب مسلمانوں نے حج کے دوران وہاں پر تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو آیت نازل ہوئی، یعنی دوران حج، اس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ، آپ ایک عبادت کے اجتماع میں کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر آئے ہیں، تو آپ کی اگر کوئی پروڈکٹ ہے، آپ اس کی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے آڈینس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ حج کے دنوں کو یوز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا یہاں پر انڈائریکٹلی کہ اپنی تجارت کو انٹرنیشنلی آپ لے کر جانے کے لیے ٹیکٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں، ایون اف کہ حج کے دنوں میں آپ کوئی سیمپلز لے کر لوگوں کو فری دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے پمفلٹ دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنا جو بھی آپ نے کوئی ٹیکٹکس یوز کرنی ہے مارکیٹنگ کی، اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے اعتبار سے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ دوسروں کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ، اور یہ منع نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال و دولت کو اپنا فضل قرار دیا ہے، وَلَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، تو اس میں قرآن کا علم بھی آ جاتا ہے، اس میں مال و دولت اور دنیا کی فراوانی بھی آ جاتی ہے، اللہ نے جنت کو اپنا فضل قرار دیا ہے تو جنت بھی آ جاتی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ کو اللہ نے فضل کبیر عطا کیا کہا ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں صبح شام کے اذکار میں اس ایک لفظ یا اس ایک کلمے کو شامل کریں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ آگے چلیے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو عرفات وقوف حج کا بہت رکن اعظم ہے۔ اور عرفات کیا ہے؟ مکہ سے چلیں تو منا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی 8 ذی الحج کو منا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب تک عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ عرفات میں وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ عبد الرحمن بن یعمر بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں وقوف ہی ہے، جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات سورج فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ تو یہ اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عرفات سے لوٹنے کے بعد مشعر حرام جانا ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے، اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات یہاں پر رات بسر کرتے ہیں، صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔
تو مشرکین اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم عرفات سے ہی نکل جاتے تھے، وہ مشعر حرام نہیں جاتے تھے. جو عرب کے مشرکین تھے نا، اپنی آپ کو ذرا بڑا سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اس چیز سے استثناء ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب جائیں گے عرفات سے مشعر حرام مزدلفہ، اور وہاں پر اللہ کو یاد کریں گے. کما ہداکم وذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے. تو اس بات کو آپ نے بھی سمجھنا ہے کہ ذکر کے نئے طریقے ہمیں نہ ایجاد کرنے ہیں، نہ اللہ کی نظر میں وہ ایکسیپٹیبل ہیں. ذکر ویسے ہی ہوگا، انہی الفاظ کے ساتھ ہوگا، انہی کلمات کے ساتھ ہوگا، اسی طریقہ کار سے ہوگا جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے. کوئی دف بجا کر کسی بھی حوالے سے آپ کوئی ایسی محفل نعت کا ارینج کر لیں جس میں میوزک بھی ہو، جس میں دف بھی ہو، جس میں ایسے اشعار بھی ہوں جو کہ قابل جو ٹھیک نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ان کو غلوف کرتے کرتے ان کو خدائی صفات کا حامل قرار دینے والے ایسے اشعار، یہ ساری چیزیں ذکر کے نئے طریقے ہیں. اور بالکل ایسے ہی کہ کوئی شادی میں سٹارٹ میں نے دیکھی ایک ویڈیو کہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں، پیچھے اسماء الحسنہ چلے ہوئے، ایسا کوئی ذکر کا طریقہ آپ نے خود ساختہ نہیں شروع کرنا. اذکار وہی جو مسنون ہیں، اذکار کے وہی طریقے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، جو صبح و شام کے اذکار ہیں، جو سوتے جاگتے کے اذکار ہیں، اور جو رمضان میں یا اس کے علاوہ جمعے کے دن اور باقی جگہوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اذکار ہیں، آپ نے انہی اذکار پہ آپ کو پھر اللہ کی طرف سے انعام ملیں گے. ادروائز اپنے خود ساختہ طریقے اذکار کے یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہی نہیں ہیں، وہ ریجیکٹڈ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی گمراہ تھے اور اس کے بعد بھی. آج کے دور میں بھی آپ کوئی بھی کام ذکر سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر نہیں کر سکتے. یہ جیسا کہ آپ نے حج کے ٹائم پہ دیکھا کہ ایک ایک چیز کی پوری ترتیب مینشنڈ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بال کب کتروانے. یہ نہیں ہے کہ میرا دل کر رہا تھا میں نے پہلے بال کٹوا دیے. احرام کھول کر ہی آپ نے اپنا سر منڈوانا ہے. اگر اسے پہلے کر لیں گے تو پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. رمضان میں آپ نے سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی روزہ کھولنا ہے، اس سے پہلے کھول لیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا. تو یہ ایک طریقہ کار کو سمجھیے کہ دین اسلام آپ کی پسند سے نہیں ہے کہ آپ کا جب جو جی چاہے وہ آپ کر لیں. آپ کو پورے کے پورے طریقے بتائے گئے، اور اسی طریقے سے اذکار کے بھی ایک مخصوص سٹائل ہے جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ذکر کا طریقہ قبول نہیں. اور ذکر میں سب سے بلند ذکر اللہ کو یاد کرنا میں نماز ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور یہ قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور یہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ فرماتا ہے کہ اس ذکر کے ذریعے دوسرے انسانوں کو فَذَكِّرْ بِالْوَعِيدِ، ان سے نصیحت کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وہاں سے عرفات میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، تو دوران حج تمام لوگ وہاں جاتے، مگر قریش کے لوگ وہاں پر نہ جاتے اور کہتے کہ ہم مزدلفہ سے واپس آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو. اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سپیریارٹی کمپلیکس تھا نا، یہ بھی کہ ہم مشرک چونکہ متولی ایک قبلہ ہے، کعبہ ہے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے عرفات میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایکوالٹی ہے، سب انسان سب رولز کو ایکولی فالو کریں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے بتایا کہ مناسک حج پورا کر لینے کے بعد آیت نمبر 200 میں اللہ کا ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، ایسے یاد کرو. تو اس سے پھر جو اس وقت کا دور تھا وہ تو یہ تھا کہ لوگ جب حج اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ بیٹھ کر خوب اپنی پرانی باتیں ڈسکس کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے بعد بھی 11، 12، 13 ذی الحج کی تاریخوں کو اللہ کو بہت 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 یاد کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت صرف یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت کا ان کے لیے آخرت کی کامیابی میں کوئی حصہ نہیں ہے.
اس لیے اصل کامیابی کے لیے آپ کو حریص ہونا چاہیے، صرف دنیا کی کامیابی ہی کامیابی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی کیفیت کو خاص طور پر مینشن کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اللہ سے دعا مانگنے والے دو کیٹیگریز میں لوگ فال کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو طالب دنیا ہے اور صرف دنیا کا طلب کرنے والا ہے، اپنی مال اولاد اپنی زندگی میں کامیابیوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ شخص ہے جس کا ویژن بھی براڈ ہے اور اس کا پرسپیکٹیو بھی بگ ہے، تو وہ دنیا کو فراموش تو نہیں کرتا لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی ساتھ ساتھ دعائیں کرتا ہے۔ تو سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں پھر دنیا کی حسنات بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، جس میں اگر لڑکے مرد ہیں تو ان کے لیے نیک بیوی سب سے بہترین متاع ہے، اللہ سے دعا مانگا کیجیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا میں غلبہ ہے، وسعت رزق ہے، دنیا میں اسلام کے معاشرے کا قیام ہے، دنیا اور دین کا علم ہے، اللہ کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق ہے، اور آخرت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا کا حصول، اس کے چہرے کے خوبصورت چہرے کا دیدار اور اللہ کی جنت کا حصول ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی مانگنا ہے تو وسیع مانگنا ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہیں، آپ کیوں تھوڑا مانگتے ہیں؟ جب بھی مانگے دل کھول کر مانگیں، دنیا کے لیے بھی اپنی دنیا کے لیے بھی دعا مانگیں، لیکن آپ کی دعاؤں کا بیشتر حصہ آخرت کی کامیابی کی دعاؤں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو چوائس کریں اچھی، دنیا کے ساتھ آخرت کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے بھی کمائی کی اس کا حصہ ان کو ملے گا۔ تو جو اب اپنے اعمال کا کچھ حصہ یا ثواب آخرت کے لیے بچا کر اللہ کو چپکے سے پکڑا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ والا میرا کام ایسا ہے کہ جس کا میں نے دنیا میں کسی سے کوئی اجر نہ لیا ہے نہ لینا ہے، میں نے یہ تجھے دے دیا ہے، مجھے آخرت میں اس کا اجر دینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ کو حساب لینے میں کوئی دقت یا کوئی ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ ہر کسی کا رزلٹ بالکل کمپائلڈ فارم میں ہے۔ اس کا بالکل یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے اوپر انعام اعمال پڑے ہوں گے، پھر بیٹھ کر فرشتے نیکی اور برائی کو جج کریں گے۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کا پورا کرنٹ، اس کا ڈیفیسٹ اور اس کے سرپلس، اس کے نفع نقصان، اس کا سود و زیاں کا حساب کر کے وہیں پہ اس کا رزلٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر حج کی بات کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذی الحج ہے۔ مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنی ہے، بہت کہنی ہے، اور جب عرفات جائیں تو حضرت عمر مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، اتنی بلند آواز سے کہ مسجد والے بھی اس کو سنتے اور وہ بھی تکبیر کہتے، اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، حتیٰ کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اسی طریقے سے ابن عمر بھی ان دنوں میں مینا میں تکبیرات کہتے تھے۔ نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں چلتے پھرتے ان دنوں میں صرف حج میں ہی نہیں، عام لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحج کو بہت زیادہ تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے تکبیرات کی آوازیں گونجتی تھیں صحابہ کے دور میں کہ امہات المؤمنین میں میمونہ قربانی کے دن کو تکبیر کہتی، عورتیں اور ان کے پیچھے مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں عورتیں بھی تکبیر کہتے ہیں۔ تو اس سے مطلب پھر یہ معلوم ہوا کہ ایام جو ہیں یعنی کہ یوم عرفہ سے لے کر 13 ذی الحج تک، سورج کے غروب ہونے کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت اللہ کو یاد کریں، اور قربانی کے ایام ہیں، یہ کھانے پینے کے ایام ہیں، یہ خوشی کے ایام ہیں۔ ان ایام اور ایام تشریق میں اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد وہ تمام تکبیرات ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور یہ جو تکبیر ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک بڑی مشہور تکبیر ہو گئی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اللہ کی بہت سی تکبیرات کر سکتے ہیں، جو رمی جمرات کے وقت بھی ہم اللہ کی تکبیر کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے وقت اور دوسرے اوقات میں بھی کرتے ہیں، اور بھی کوئی ذکر ہو ان دنوں میں کیا جا سکتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کیونکہ یہ ایک حکم عام ہے۔
ان وقتوں میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہا جائے، اور اس کے بعد 11 12 کو 2 دن جمعرات کو کنکر مار کر بھی اگر کوئی آ جائے تو بھی جائز ہے، یعنی کہ 3 دن کے کنکر 2 دن مار دیں اور 2 دن میں ہی 3 دنوں کے کنکر پورے کر دیں، یا پہلے 11 12 میں کر دیں یا 11 کو چھوڑ کر 12 13 میں کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، یا تینوں دن منا میں قیام کریں تو بھی ٹھیک ہے، بشرطے کہ دل میں تقوی ہو۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی کام ہے تو آپ کو جانا پڑ گیا کیونکہ اب تو آپ کا احرام کھل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے موقع پر اکثر لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حشر کا دن، حج کے دن کے ساتھ حشر کا ذکر کر کے اپنے سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے دنیا میں مختلف اقوام کے لوگ اس وقت جمع ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جیسے حشر کا دن ہوگا انسان کو اپنے گھروں اپنے کاموں سے فرصت سے وہ بے پرواہ ہو کر وہاں پر کھڑا ہوگا، ایسے ہی تم حج کے دنوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے منافق کے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، 2 قسم کے لوگ حج میں بھی جا کر اللہ تعالیٰ کو نے ان کی 2 کیٹیگری کر دی تھی، ایک وہ تھا جو طالب دنیا تھا، دوسرا وہ تھا جو طالب دنیا اور آخرت دونوں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسے کچھ چال باز لوگ بھی موجود تھے جو آج بھی ہیں، اور جن کی صفات بیان کر کے اللہ نے ہمیں ان سے الرٹ رہنے کی تاکید کی ہے کہ وہ شخص جس کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں اس کو معلومات ہر چیز پر ہوں گی، لیکن جب اس کو کسی بھی موضوع پر آپ بات کر لیں دنیا کے ہر معاملات پہ، وہ بڑا اچھے طریقے سے آپ کو سے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، آخرت کی بات آتی ہے، تو اس کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں یا صفر ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سخت متکبر دل، سخت پیٹو سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہو، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے اور آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ لیکن اس کا اپنے بارے میں جو ایک سوچنے کا انداز ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایمان اور اخلاص کا ایک انکارنیشن ہے، مجسمہ ہے، وہ اس سے گندھا ہوا ہے، تو وہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو وہ جانتا ہوتا ہے نا کہ لوگ اس کو، جو صحیح متقی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ نیک تو بندہ ہے نہیں، لیکن اس نے اپنی نیکی کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے اس کی سچائی کو پروف کرنے کے لیے اس کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے وہ سخت جھگڑالو ہے، اور وہ سخت جھگڑالو ہے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جھگڑا کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے۔ بخاری میں آتا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے ہاں سب آدمیوں میں سب سے زیادہ مبغوض وہ شخص ہے جو کہ جھگڑا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک یہ بیان فرمائی ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے سامنے اپنی قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص نیت کا اعتراف کرتے ہیں، اور جب وہ مسلمانوں کے پاس سے اپنی خلاص نیت کی قسمیں کھا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اپنی تخریبی کارروائیوں کے ذریعے زمین میں فساد، کھیتی اور جان و مال کو برباد کرنے کی کوششوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تولا کے 2 میننگز ہیں یہاں پر، ایک تو جب وہ منہ پھیر کر جاتا ہے، دوسرا جب وہ والی یا حاکم یا صاحب اقتدار بنتا ہے، اور 5ویں صفت اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے یعنی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ زمین میں دوڑ دھوپ اس کی یہ ہوتی ہے کہ فساد ہو جائے اور زیادتی اور اس میں اصلاح نہ ہو، تو یہ چیزیں آپ نے، یہ کیریکٹرز جو ہیں یہ قرآن کے یہ یونیورسل کیریکٹر ہیں، وہ ہر دور کے ہر لوگوں کی عادتوں کو اگر آپ اس کسوٹی پر پرکھتے جاتے ہیں تو آپ کو وہ لوگ بہت سے مل جاتے ہیں جو قرآن کے اس لٹمس ٹیسٹ پر، اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو کہ دنیا کے بارے میں بہت نالج ہے، دین کا نالج صفر ہے، وہ انتہائی جھگڑالو ہیں۔ اب جب میں یہ آیات پڑھتی ہوں تو مجھے اپنے ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ٹاک شوز میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو جھگڑا کرنے والے ہیں، اپنے ویو پوائنٹس پر یوں جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو صحیح بات بتاتا ہے تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور
زمین میں فساد کا نیریٹو ہے ان کا، لیکن وہ شو یہ کرواتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں. جیسا کہ اب سب سے بڑی اس کی اگزامپل دیکھ لیجئے کہ آج کی عورت کو یہ ایمانسیپیشن کے نام پر گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں کو ماں کی محبت اور شفقت سے محروم کرنے کی ایک پوری کی پوری سازش کی گئی، ایک پورے کے پورے فیملی سسٹم کو شیٹر کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو نعرہ کیا دیا گیا کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو چین سے آزاد کرو، عورت کو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد کرو. اور اس طریقے سے یہ زمین میں اصلاح نہیں ہو رہی، یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. انسانی نسل اور انسان کی کھیتیاں بربادی کی طرف جا رہی ہیں کہ عورتیں اپنے کرنے کے کاموں سے ناواقف ہیں، اور اللہ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا. یہ ایک مثال ہے. اگر آپ اس کی کیس سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بڑی بڑی فوڈ چینز کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سیاست دانوں کو دیکھ لیجئے، وہ یہی نیریٹو لے کر پھرتے ہیں کہ ہم مصلحون ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مفسدون ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب اس شخص کو نصیحت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی بھی حوالے سے، کوئی آیت پڑھ کر، کوئی اللہ کی بات بتا کر، تو وہ یہ بات سخت مائنڈ کرتا ہے کہ کسی نے اس کو کیوں ٹوکا، یا کسی نے اس کو کیوں یہ کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے اندر یہ ایک اوور سمارٹ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو میں کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میرا سوچنے کا انداز ہے وہ دی بیسٹ ہے، اور میرے سے آگے تو کوئی دنیا میں جا سکتا ہی نہیں. تو یہ منافق کی پوری کیریکٹرائزیشن یہاں پہ آپ نے پڑھ لی، جو کہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھی تھی. اس کی مزید وضاحت کر دی گئی کہ وہ لوگ زمین اور کھیتی میں فساد مچاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں، گفتگو کرنے کے اتنے دھنی ہیں، اتنا ان کو ہنر آتا ہے گفتگو کا کہ وہ جب بولتے ہیں تو بس آپ ان کو سنتے ہی رہیں. ان کے الفاظ کا چناؤ، ان کی گفتگو میں اتار چڑھاؤ، ان کی پرسنالٹی، ان کا لباس، یہ سب کا سب اتنا مسحور کن ہے کہ اس کو دیکھ کر سننے والا مسحور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی اخلاص عمل نہیں، نہ ہی کسی دوسرے انسان کے بھلا پہنچانے کی اس کو کوئی اندازہ، اس کے اندر کوئی ایک سوچ ہے. اس کے برخلاف وہ ہمیشہ انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہی اور ان کی کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کے لیے ہی کوشاں رہتا ہے. آیات نمبر 206 207 میں پھر اللہ نے اس کا ایک سٹارک ڈفرنس بتایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنا آپ تک اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان تک گھلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے. تو تصویر کے دونوں رخ دکھایا کیجئے. جب بھی کبھی آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے، کوئی خبر پاس کرنی ہے، کوئی آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے، اللہ کا یہی اسلوب ہے. تصویر کبھی بھی ایک رخ میں نہیں دکھائی جاتی. انسانوں کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جو مفسدون ہیں، جبکہ دوسرے وہ جو کہ اللہ کے لیے مخلص ہیں، اور وہ ہر ایک سچویشن میں اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فإن ضللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلو داخل ہو جاؤ، سلم اسلام جس کا روٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اپنی تمام ایفرٹس کو پٹ کرنا ہے، اپنی تمام کوششوں کو لگانا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پراپرلی چینلائز کرنا ہے، کرٹیل کرنا ہے، اور شیاطین کے خطوات یعنی کہ قدموں کے پیچھے نہیں چلنا، غیر مہذب اور غیر اللہ کے قوانین کے پیچھے نہیں چلنا. تو اب یہ دیکھیں کہ جب اس لفظ کی آپ تفسیر کرنے بیٹھیں گے اسلام کیا ہے، تو اس میں اگر آپ روٹ سے بات کو کرتے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا سوچنے کا انداز ہے، آپ کے اندر جو ایک سرکش جذبات یا باغیانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان سرکش اور باغیانہ جذبات کو کنٹرول کر کے اپنے معاملات میں ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو سب سے سپریم اتھارٹی دینے. لیکن اگر آپ اس کو اسلام کو ایز اے لائف سٹائل دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا کہ جب جس کا جو جی چاہے گا وہ کرے گا. ان کو اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے عبادات، اپنے مالی معاملات، اپنے سوشل کانٹریکٹس اور اپنی آئلی زندگی، فیملیل میٹرز، ہر ایک کے بارے میں ایک ایک مقام پر گائیڈ کر دیا گیا ہے. تو اسلام ایک لائف سٹائل ہے جس میں کہ آپ اپنے دل کی سوچوں سے، اپنے دل کی مرضی اور خوشی سے سبمٹ کرتے ہیں اس لائف سٹائل کے آگے، اس نظام کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا ہے. تو پھر یہ مذہب نہیں ہے، آپ کا پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک پورے کا پورا طریقہ ہے جو آپ کی زندگی کے ایک ایک کارنر کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سفیر کو کور کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، آپ اس آیت کو ذرا ڈفرینس کریں، اس کو کنٹراسٹ کریں وہ آیت سے جو کہ ہم پیچھے پہلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، جس میں کہ اللہ نے فرمایا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کہا تھا کہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو نہیں مانتے، تو ایسے شخص کی جو کہ اس طرح کی روش اور سرکشی کو اختیار کرے گا، اس کا بدلہ اس سے علاوہ اور کیا ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور قیامت کے دن میں شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اس کے برخلاف اللہ نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس میں پھر چون و چرا نہیں کرنی۔ اب اس کی اگزامپل آپ یوں لے لیجئے کہ باہر ایک بہت بڑا سا طوفان ہے، اور اس طوفان سے بچنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کے پاس یا کوئی لائف جیکٹ ہے یا کوئی خیمہ ہے، اور آپ اس میں جب تک مکمل طور پر طوفان نہیں جائیں گے آپ طوفان سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کا جو حصہ اس خیمے، اس لائف جیکٹ، اس سے باہر ہوگا وہ اس گریٹلی ایٹ رسک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسک کیا ہے، اب رسک کیا ہے آپ کی زندگی کا، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم شیطان، ہم تو بڑے اسٹرانگ ہیں، ہم سن لیں یا ہم کسی بھی ایسی محفل میں چلے جائیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ تو شیطان کے ہڈن جو راستے ہیں وہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، تو شیطان پھر آپ کو ورغلائے گا۔ تو شیطان ایک انکارنیشن ہے، ایک لٹرل وجود ہے اس کا، اور وہ شیطان ہمارے اندر، ہمارے ارد گرد، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، یہ ورڈکٹ ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک بیانیہ ہے، ایک نیریٹو ہے، کیا کہ شیطان تمہارا بہت کھلا اور بڑا دشمن ہے۔ مبین کا لفظی مطلب یہاں پہ ہے واضح، کھلا ہوا، یعنی اس نے اپنی دشمنی کو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس نے علل اعلان انسانوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو بھی مسلمان ہے اگر وہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہوتا، آپ نمازیں تو بڑی پڑھ لیتی ہیں لیکن جب آپ کو شادی کے فنکشن میں جانا پڑے تو آپ کے بال بھی بغیر محرم دیکھتے ہیں، اور آپ دوسرے انسانوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ اسلام میں پوری کی پوری داخل نہیں ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں، آپ نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن آپ اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرتے، آپ تکلیف کے موقع پر دوسرے انسانوں کو صبر کی تلقین نہیں کرتے، آپ خود نمازی ہیں لیکن آپ کے گھر والے نمازی نہیں ہیں، آپ کے معاملات میں سود ہے، آپ کے معاملات میں دو نمبری اور دھوکہ دہی ہے، تو آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ نجات صرف اسلام میں پوری طرح داخل ہونے پر ہی ہے۔ جو دو ہم احکامات پر عمل کر لیتے ہیں اور دو کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ 5 نمازوں کے بجائے صرف 3 نمازیں یا 2 نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہیں پورے۔ تو اب آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے بعض احکامات کو لے کر بعض کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں بالکل بھی معزز نہیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب اس کا کنیکشن جوڑیے گا شیطان سے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلیں۔ اب یہاں پر زللتم کا جو لفظ ہے نا، اس نے ایک تصویر کی پوری ڈسکرپشن ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ زللتم کا لفظ مطلب ہے ڈگمگا جانا یا پھسل جانا۔ اب آپ کو اکثر یہ دیکھا ہوگا جو لوگ پہاڑی علاقوں میں یا برفیلے علاقوں میں رہتے ہیں، تو اگر برف زیادہ سخت ہو گئی ہو تو اس پہ چلتے چلتے وہ پھسل جاتے ہیں، ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ پھر پھسلتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ اگر پہاڑی علاقے نہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ، چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو بارش کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور کیچڑ بن جاتا ہے۔ اس کیچڑ والی جگہ پر سے اگر آپ گزر رہے ہیں بے دھیانی سے تو اکثر آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ ایک دفعہ تجربہ کیا ہوگا یا کسی کو دیکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واضح دلیلیں آ گئی ہیں، اب گارڈ فل رہ کے زندگی گزارنی ہے، اب تم نے کیئرلیس ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر تم دنیا کے راستے میں یوں ہی منہ اٹھا کر کھلے چھوٹے ہوئے بھینسوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہے ہو، گارڈ فل ہو کے نہیں چل رہے، تو پھر تم یاد رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اپنی مرضی سے ان احکامات کو نہیں چھوڑنا اور ان پر عمل کرتے رہنا ہے جتنا کو ہم سے ہو سکتا ہے، اپنی پوری جان لگانی ہے۔ بے شک کہ ہم 100% کوئی کارکردگی پرفارمنس شو نہ کر سکیں، لیکن 100% اپنا دینا ہے، اپنے ایفرٹس کا 100% دینا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھ لیجئے کہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کا سنام ہے، یعنی کہ چوٹی ہے، ان میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ قرآن حکیم کے احکامات کی چوٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمارے پیچھے ہے، ہمیں دھکا دینے کے لیے، ہمیں پھسلانے کے لیے، ہمیں راستے سے دور لے جانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات پھر ہمیں بتائی آگے
کیا وہ منتظر ہیں یہ کہ ان کے پاس اللہ آئے بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے آئیں اور فیصلے کر دیے جائیں اور اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں؟ کس چیز کے وہ منتظر ہیں؟ اس چیز کے علاوہ اور کسی چیز کے منتظر نہیں کہ اللہ خود آئے، یعنی کہ قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان احکامات کو ماننے کے لیے پھر لگتا تو تم یہی ہے کہ تمہیں خود تو ماننا نہیں، پھر تمہیں اللہ ہی آ کے منوائے گا، اور جب اللہ منائے گا تو پھر پورے کا پورا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اس لیے اس سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اینڈ پہ کسی انسان نے، کسی بڑے باس نے، کسی تمہارے شوہر نے، تمہاری کسی ساس نے تم سے جواب طلبی نہیں کرنی، تمہیں اللہ نے جواب طلبی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہر وقت تمہارے دل کے اندر جانگزی ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کتنی نشانیاں ہم نے ان کو واضح طور پر دی ہیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد بدل ڈالے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ نے پہلی امتوں کے مطالبے پر ان کو کئی نشانیاں دی تھیں۔ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ لے لیجئے، بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا پوچھئے، اللہ نے موسیٰ کو کتنی نشانیاں دیں، ایک کے بعد ایک، ید بیضا دیا، اللہ نے ان کو عصا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نشانیاں دیں جو کہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا 9 نشانیاں لے کر موسیٰ آئے تھے، اور ان کو نشانیوں پہ نشانیاں اللہ دیتا ہی گیا اس کے نبی کی صداقت میں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تبدیلی کرنی ہے۔ آپ جب آپ کے گھر تبدیل کرتے ہیں نا، اپنے کپڑے، اپنا لباس، اپنی رہائش کا اپنی کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ کیونکہ یا تو وہ خراب ہو جاتے ہیں یا آپ کو اس سے بہتر مل جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا ہے، یہ اس کے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی تھی اور اس کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پہ غلط لے رہے۔ اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو تمہیں ادنا چیز ہے تمہارے پاس وہ لے رہے ہو، بہتر چیز چھوڑ رہے ہو، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں، تمہاری تو چوائس ہی ٹھیک نہیں، کیونکہ تم اپنی عقلوں پر بھروسہ کرتے ہو، اور حالانکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، حالانکہ وہ لوگ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے، اور وہ جو مومن ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین ہے، اس کی جو چکا چوند ہے نا وہ ان کی نظروں کو خیرہ کر رہی ہے، وہ اس کے بنا کہیں اور کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کو وہی بڑے بڑے کریئرز اور بڑی بڑی سی اچیومنٹس اور بڑے بڑے سے انسٹا پہ فالو اتنے، اور میرے فیس بک پہ ٹویٹر پہ اتنے فالوورز، یہ سب کچھ ان کو اتنا مزین لگتا ہے کہ ان کو یہ بور لگتا ہے دین اسلام، قرآن۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو لپیٹ کے بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کی ایکسپلور نہ کرو، تم تو اپنے آپ کو زنگ لگا رہے ہو یا زنگ لگا رہی ہو، بھئی دنیا میں ایکسل کرو، اتنی نوکریاں، اتنے پیسے، یہ سب دنیا کی زندگی ان کی نگاہوں میں یوں مزین ہے کہ وہ اس کے پار کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور مومنوں سے مذاق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کے انٹرسٹ سے کمپرومائز کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں چلو آپ گزار لیں بس یہ چھوٹی سی ایک فلیٹ میں گھر، بھئی کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی، اور آپ نے تو اپنے آپ کو امپروو ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی اپنی سوچ ہے نا، اور جو متقین ہیں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لوگ شروع میں ایک ہی امت تھے، یعنی سب ایک تھے،
کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی ستارہ پرست کچھ نہیں تھا. لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے، اسی کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے. پھر اچانک ہی ان کو کیا ہوا؟ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوئے. پھر اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے آؤٹ آف دا لو، محبت کی وجہ سے ان کو ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے بھیجے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کے درمیان فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اور اختلاف بھی کوئی، یہ دیکھیں، اختلافات کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. زندگی میں ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق جیے گا. تو اختلاف ہونا بڑی بات نہیں. اختلاف کے بعد تفرقے بازی میں اور اپنی اپنی دھڑے بازی میں اور پارٹی بازی میں شامل ہو جانا بری بات ہے. اللہ نے فرمایا اختلافات کا فیصلہ تو اللہ کر دیتا، اور ان لوگوں کو نے اختلاف کیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکیں آپس کی ضد کی وجہ سے. تو کیا سمجھ میں آئی کہ جب آپ کو ضد آ جاتی ہے نا، تب نہیں آپ کسی بھی بات کو مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتابیں، ہدایت، دلیلیں، سب کچھ سامنے تھا، کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، ان کو یوں پہچان گئے ان کی نشانیوں سے جیسے اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے ہیں. لیکن نہیں ماننا، وجہ کیا تھی؟ ایک تو اختلافات تھے، اختلافات کو ہوا دیتے دیتے متفرقے بازی میں چلے گئے، اور پھر ضد ان کو آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد آ گئی کہ یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. آپ کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ بنا آزمائش کے، بنا کھرے کھوٹے کی پہچان کے، بنا خلوص نیت کو جانچے، بنا آزمائش کے جنت ملنے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تم میں سے پہلے لوگوں کی باتیں نہیں آئیں، ان کو ضرر پہنچا، تکلیف پہنچی، وہ ہلا دیے گئے. اور پھر رسول اور ان کے ساتھ کے لوگ کہنے لگے کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد. تو پھر اللہ نے جواب دیا اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نقشہ اللہ نے ہمارے سامنے کھینچا ہے، یہ دور اولین کے مسلمانوں کا تھا کہ اسلام پر عمل کرنا زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا اس تکلیف دہ سچویشن پر ثابت قدم رہو گے تو پھر دنیا میں تمہارے دین کا بول بالا ہوگا. اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو خیر سے، یعنی کہ اچھائی سے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں. یعنی خرچ کرنے میں ان مراتب کا دھیان رکھیں کہ سب سے پہلے والدین پر خرچ کرنا ہے، پھر اس کے بعد قرابت داروں پر، ان قرابت داروں کے بعد یتیموں پر، یتیموں کے بعد مسکینوں اور مسافروں پر. یعنی آپ کی پہلی دو کیٹیگریز آپ کے اپنے رشتہ دار کور کر جاتے ہیں، آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ دار. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پہ خرچ کرو. سوال پوچھ رہے تھے نا خرچ کیا کریں، خرچ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو مال تم خرچ کرنا چاہتے ہو ان رشتوں پر خرچ کر دو، اور جو کچھ بھی تم خیر یا مال خرچ کرو گے تو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، ہمیشہ سے جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تم پر قتال کرنا فرض قرار دیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند تھا. شیلے مسلمان کہتے تھے کہ ہم اپنا ڈیفنس کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہاں کرو جنگ، لیکن بہت سے لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. تو ایک اصول پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو علم اللہ کو ہے وہ تمہیں نہیں. اگر تم اپنی سوچوں سے کسی چیز کو پسند یا ناپسند کہنا شروع کر دو، یا اس کو پسندیدہ اور جائز اور ناپسندیدہ اپنی سوچوں سے کہنا شروع کر دو، تو یاد رکھنا کہ تمہارا علم بہت محدود ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تم سے وہ حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجیے کہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو جو حرمت والے مہینے ان میں قتال کرنا سخت گناہ ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے.
اس واقعے میں ہوا یہ تھا کہ دو ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے کافروں کے ایک قافلے پر حملہ کیا جس سے ان کا ایک آدمی مارا گیا اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے وہ مدینہ لے آئے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ رجب 2 ہجری میں پیش آیا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رجب ایک حرمت والا مہینہ ہے، تو کافروں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ رجب کی تم نے حرمت کو جنگ کر کے اس کی حرمت کو توڑا ہے۔ 4 مہینے یاد رکھیے گا کہ حرمت والے تھے، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ نقصان دہ بات تو ہے حرمت والے مہینوں میں لڑنا، لیکن یہ سوال کس نے کیا تھا؟ یہ مشرکین نے سوال کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا تو تمہیں بڑا پاس ہے، لوگوں کو قتل کرتے ہو، مسجد حرام کی حرمت خراب کرتے ہو، ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالتے ہو، دوسروں کو فتنوں میں ڈالتے ہو۔ کیا تمہاری چارج شیٹ کوئی چھوٹی ہے؟ لمبی چارج شیٹ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں، دوسرے انسانوں کا گریبان پکڑتے ہو۔ یہ تم سے اے نبی اتنے بدخواہ ہیں تمہارے کہ اگر چاہیں تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر ہی دم لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرتد مر گیا وہ کافر ہے، اس کی سزا اور اس کی دنیا و آخرت میں اس کے اعمال ہبط ہو گئے۔ تو جو اپنے دین، اپنے شعار، اپنے اسلام میں داخل ہو کر اس میں سے پھر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اور اس کے سارے اعمال ہبط ہو گئے، کیونکہ اس نے جو بھی نیک اعمال کیے وہ توحید کے بعد قبول ہوں گے، اور جو اس دین اسلام سے منحرف ہو گیا، توحید سے منحرف ہو گیا، تو اس کے سب اعمال بگاڑ کا شکار ہو گئے اور ریجیکشن اس کو ملے گی۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ یہ دوستی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ انگیزی سے بچنا چاہیے، اور یہی اللہ نے نوجوان بچوں کو، لڑکوں کو اس چیز کی نصیحت کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک اب آگے دیکھیے، ایمان والے لوگ، مہاجر لوگ، مجاہد لوگ، مومن، مہاجر اور مجاہد اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ اب ہجرت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر رہنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت اس شخص کی بھی ہے جو کسی برے کام کو چھوڑ دے اور اس کی جگہ پر اچھا کام اختیار کرے۔ آپ کی کوئی بری عادت تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو آپ کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی ذمہ داری سے لڑائی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی رحمت کی ہمیں ایسے لوگ امید رکھیں اللہ کی رحمت کی۔ کون سے لوگ؟ مجاہد، مہاجر اور مومن۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے جی، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں وہ سوال پوچھ رہے ہیں اے نبی، تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نے کہا کہ ہاں یہ نقصان ہے، فائدہ مند بھی ہے، اس سے طبیعت میں سستی ختم ہوتی ہے، لیکن یہ گندا ہے، اس میں گناہ ہے، پینے والے کے ڈوپامائن میں اس کا جو انٹرنل رطوبتیں ہیں اس کے بیلنس کو خراب کرتا ہے، معاشرے کے بیلنس کو خراب کرتا ہے۔ بہت لمبی چوڑی اس پہ ڈسکس کی جا سکتی ہے، اس پہ ڈرگز اور نارکوٹکس جتنی بھی فیلڈ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلط ہیں۔ اور پھر میسر میں ہر وہ ایزی منی حاصل کرنے کا ذریعہ جس میں کہ پیسہ آپ بغیر محنت کے ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی فیلڈ کیوں نہ ہو، وہ بھی منع ہے، یعنی وہ جوئے کے سنس میں جائے گا، کیونکہ جوا کرنے والا شخص بھی بغیر کوئی محنت کے پیسہ حاصل کرتا ہے۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کو ان ایکٹیو لوگ نہیں پسند، جو کام کرنا ہے تھرو پراپر چینل کرنا ہے اور پوری ایکٹیونیس سے کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات تھی جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ تو ایک اور رسول کی بات پتہ چلی، پہلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی رسول کی بات کیا تھی کہ اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس چیز میں نقصان زیادہ اور نفع کم ہو وہ چیز چھوڑ دیں، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ موبائل فون ہے، رات کے ٹائم آپ یہ دیکھیں اپنے بچے کو کوئی چیز کھلانی ہے، آپ اپنا فون کا استعمال، اور وہ کوئی نوکری، وہ کوئی اس طرح، یعنی کہ جس کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے وہ چیز آپ اس کو چھوڑ دیں۔ وہ کوئی دکان ہے، وہ کوئی مکان ہے، وہ کوئی ریلیشن ہے، وہ کوئی فرینڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ تجھ سے اور پوچھتے ہیں وہ خرچ کیا کریں۔ صحابہ کرام کے سوالات کے جواب آسمانوں سے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوال بڑے وائز کر کے پوچھے تھے۔ تو سوال پوچھنا بھی ایک فن اور ہنر ہے، اور جب آپ سوال پوچھیں تو اس میں اس طرح سے سوال پوچھیں کہ آپ
کی ساری کنفیوژن اس ایک جواب سے ریموو ہو جائے. تو اس سے پہلے, اس کنفیوژن کی ریموو کرنے سے پہلے آپ کو اپنے کویسچن کو بڑا سمجھ سوچ کر کسی سے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بنا تو آپ کسی سے جواب یا ہدایت نہیں لے سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم سے پوچھتی ہے کہ کیا خرچ کریں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں, تو اے نبی کہہ دیجئے وہ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو. تو بڑی خوبصورت بات ہمیں پتہ چل گئی. بے شک آپ کی ضرورت ہے, 4 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں تو کھڑی رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی گھر میں 4 فیملی ممبرس ہیں, ان کی ضرورت ہے, ان کا کام ہے گاڑی سے, تو آپ کو یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر وہ چیز, آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں زیادہ, آپ کو ڈنر سیٹ کی ضرورت ہے, آپ کو بستر کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے تو وہ چیزیں آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. نہ صرف رکھنا ان کی اجازت ہے, بلکہ محمود ہے کہ آپ کا گھر نیٹ ہولیے میں نظر آنا چاہیے. آپ کا گھر اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی ٹپ بھی ہے یہاں پر کہ جس طرح اکثر ہماری جو سینئر سٹیزنز ہو جاتی ہیں, ہماری دادیاں نانیاں بن جاتی ہیں, ہماری مدرز, جب وہ جوان تھیں تو ظاہر ہے بچے تھے بہت زیادہ, ان کے پاس بہت سامان تھا گھر کا بھی, اور اس طریقے سے ان کے پاس کراکری بھی تھی, ان کے پاس بستر بھی تھے, ان کے پاس اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو جب آپ کی ایج بڑھ جاتی ہے, بہو آ گئی, بیٹی چلی گئی, اتنے گیسٹ نہیں آتے اب, تو اس صورت میں بھی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں, خواہ وہ بہت اچھی حالت میں ہیں لیکن آپ کے استعمال میں نہیں, اس کو خرچ کیجیے. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے. آپ کے پاس ایک اچھی قابل استعمال حالت میں چیز ہے, تو آج آپ کا ایکشن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ضرور یہ کام کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح سے ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں. ایک اور سوال آ گیا کہ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا, جب کہا گیا نا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے, تو وہ پھر ڈر گئے بہت. ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ رخصت دے دی کہ یتیموں کے بارے میں اصلاح سے کام لینا ہے, بگاڑ اور فساد پیدا نہیں کرنا. اگر آپ ان پر سختی بھی کرتے ہیں تو بھی اگر اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا لو, یعنی کہ مل جل کر کھانا تیار کر لو, تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے, یعنی کہ مفسد وہ شخص جو کہ دنیا میں فساد مچانے کے لیے آتا ہے, اس کا نیریٹو صرف سیلفش ہوتا ہے اور باقی انسان جائیں بھاڑ میں. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ کتنے ڈاکٹرز کا ہے اس وقت, کتنے انجینئرز, کتنے سائنٹسٹ, کتنے وکیلوں, کتنے ٹیچرز کا ہے کہ بھائی میری اپنی ذات تو ٹھیک ہے نا کہ آگے بڑھ رہی ہے, کسی اور کو میری ذات سے فائدہ پہنچتا ہے, پہنچے, ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے, یعنی اصلاح کرنے والا کون ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے, اس لیے اللہ نے تم پر تخفیف کی ہے, آسان حکم نازل کیا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ بہت ہی عمدہ طریقے سے ٹریٹ کرو گے, اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے اگر ملا بھی لو تو خیر اس میں کوئی حرج نہیں. جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں ان کی اصلاح کا جذبہ ہو, نہ کہ فساد کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے شادیاں نہ کی جائیں, ان سے دوستیاں. دیکھیں ہمارا جو اب یہاں پر جو ایک ٹاپک سٹارٹ ہوگا نا, وہ ایک اسینشلی ایک میرڈ لائف کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہیو ہے, کلر ہے اس کا پرسپیکٹیو, اور وہ کیا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کے آپس کے تعلقات. تو جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں وہ بہت سی کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ سیکشول ریلیشن ہے جو مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ریلیشن کے بعد جو ایک انٹیمیسی ڈیولپ ہو جاتی ہے ایک لڑکی اور لڑکے میں, اس سے سخت احتمال ہے کہ اگر وہ مشرکہ ہوگی جس سے تمہاری انٹیمیسی محبت ڈیولپ ہو رہی ہے, تو وہ تمہارے دین, تمہارے ایمان کے لیے خطرہ نہ ہو جائے. اس لیے اپنے دین کو سیو کرنے کے لیے حد سے زیادہ محتاط رہیں, اور کسی بھی ایسی لڑکی سے شادی یا دوستی کرنے کی ضرورت نہیں جو دین پر عمل نہیں کرتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی ریکمینڈ کیا ہے قرآن میں کہ دیندار اور توحید پرست عورت کو شادی کے لیے منتخب کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی مشرکہ عورت, اگر کوئی مومنہ عورت
اگرچہ کہ لونڈی بھی ہو تو بھی وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرکہ سے جو کہ بڑی وفادار اور بڑی طرح دار ہو. اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہو, تمہارے دل کے بہت قریب ہو, لیکن اس عورت سے شادی نہ کرنا, کیونکہ وہ تمہارا ایمان تم سے لے لے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پھر بتایا, پتہ چل گیا کہ کتنا ضروری ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ چلتے وقت اسلام پر عمل کرنا. سیکنڈلی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ولی ہیں لڑکیوں کے, ان کو بھی یہی کہا کہ اچھا مرد جو متقی ہو, تقوی والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, شور وہ تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا. اس لیے اس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ تھماؤ, کسی بڑے بڑے ٹیگ ہولڈر کے پاس اپنا ہاتھ نہ تھماؤ کہ یہ بڑے سی او ہیں, یہ کسی کے کمپنی کے بڑے کوئی ملازم ہیں, سی ای او ہیں بڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے یہ لوگ شادی کے لیے مس میچ کرتے ہیں, یعنی جن کے دل میں ایمان نہیں تو پھر اس کا دل بھی سخت ہوگا, پھر وہ آپ کی بیٹی کو خوش بھی نہیں رکھے گا. صرف پیسے سے خوشی نہیں ہے, خوشی ایک انسان دیتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تمہیں کوئی عام سا بالکل غلام جیسا کوئی آدمی جو بالکل ہمبل ہو, اگر وہ مومن ہے اس کو دے دو بیٹی, کیونکہ ایمان دلوں کی زینت ہے, اور وہ شخص ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی, اپنے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی, اس لیے وہ ایک اچھا میچ ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے شادی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جو مشرکین ہیں یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں, اور اللہ جنت اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے اذن سے بلاتا ہے, اور اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. یتذکرون ویسألونک عن المحیض, اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی وہ ڈیٹ جو کہ عورتوں کو ہر مہینے 3 دن سے لے کر 10 دن تک ان کو خون کے ایام ماہواری ہوتے ہیں. تو ان ایام ماہواری کے بارے میں اسلام کا کیا رول ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا گیا کہ محیض یا حیض کے بارے میں کیا قرآن کا رول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دوران یہ جو ایک کیفیت ہے نا, یہ عورت پر بڑی آوازاری اور اذیت کی کیفیت ہوتی ہے, اس لیے اس حالت میں ہم اس خاتون کی اس کیفیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو تنگ نہ کریں, لیکن اس کے ساتھ ایکسٹرا ہمدردی اور محبت کا معاملہ کریں. اور اس دوران کوئی جنسی تعلقات قائم نہیں ہوں گے, یعنی حیض یا ڈیٹ کی کیفیت میں. جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جہاں سے دل کرتا ہے اور جس وقت دل کرتا ہے, یعنی کہ اپنی وائف سے آپ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جئیں رہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں. پابندی صرف حیض کے دنوں میں ہے کہ آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر عورت سے اپنے ازدواجی تعلقات پیدا نہیں کرنے. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بیویاں لباس ہوتی ہیں, جبکہ یہاں پر اللہ نے فرمایا بیویاں کھیتی ہیں. عورت اور مرد کے تعلق کا ایک استعارہ اور استعمال ہو گیا کھیتی, تو مرد کسان ہے, عورت کھیتی ہے. تو اس کے استعارے میں بھی وہ آ جاتا ہے کہ کسان اور کھیتی کا آپس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. تو یہ مردوں کو گائیڈ کیا گیا کہ جیسے ایک کسان اپنی کھیتی کو برباد نہیں کر سکتا نا, اور نہ برباد ہوتے دیکھ سکتا ہے, اس کی آبادی کا پورا انتظام کرتا ہے, صبح اٹھ کے اس کو پانی لگاتا ہے, اس کے بعد جب پھل پڑ جاتا ہے تو کٹتا ہے. لیکن یہ تعلق جو ہے کھیتی کے ساتھ ہمیشہ اچھا تو نہیں ہوتا, کبھی کبھی بڑے مشکل حالات میں بھی اس کو اس کھیتی میں جانا ہی پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت امیج دیا کہ تکلیف یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کبھی پریشانی نہیں ہوگی, لیکن چونکہ زمین ایک پروڈکٹیو ہے, عورت ایک پروڈکٹیو ہے اور وہ تمہارے انڈر ہے, سبمسو ہے, اس لیے تمہیں ہی عورت کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, اس کی ایموشنل سٹیٹس کو بھی, اور اس کی فیملیل رسپانسبلٹیز میں اس کا ساتھ دینا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ آپ اپنی جاب سے آئے ہیں تو اس کے بعد اب آپ عورت پہ چیخیں چلانا شروع کر دیں. اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑیں گے, اچھے طریقے سے رہیں گے اپنی کھیتیوں کے ساتھ. اب اس میں آپ جب ایک کسان اپنی کھیتی میں جاتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے, اس کو پروڈکشن ملتی ہے, تو ایسے ہی جیسے ایک کسان کا اور کھیتی کا تعلق ہے, ایسے ہی ایک میاں اور بیوی کا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے باعث سکون ہو, اور کسان ایز اے سینس آف رسپانسبلٹی اپنی کھیتی پر کام کرے اور اس کو ہر قسم کے حوادث سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اپنی کھیتیوں میں جہاں, یعنی کہ اس میں وقت کی بھی قید ختم ہو گئی کہ
جس مرضی وقت میں آپ جائیں اور جس بھی اینگل سے چاہیں، لیکن ہر صورت میں استعمال عورت کی وہ والی جگہ ہی ہوگی جہاں سے اولاد ہو سکتی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے آپ کے لیے اپنی نیکیوں کو آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ صرف یہی نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ انجوائے کرو گے، بلکہ تم اپنی نیکیوں کے لیے بھی آگے بڑھتے رہو گے۔ تو یہ ایک بالکل بیلنسڈ روٹین ہے۔ محبتوں میں اپنی عبادات کو فراموش نہیں کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کرنا، اس میں تقویٰ کے لیے کام کرنے نہیں چھوڑنے، عبادتیں نہیں چھوڑنی، اپنے اگلے زندگی کے لیے اعمال کرنے نہیں چھوڑنے، لیکن اپنی بیوی کو اچھا فیل کریں، اچھا فیل کرائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، اور جان لیں کہ آپ الٹیمیٹلی اللہ سے ملنے والے ہیں، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر قسم کھا لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم لوگوں کے درمیان تم تقویٰ نہیں کرو گے، اصلاح نہیں کرو گے، نیکی نہیں کرو گے۔ اللہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، جس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جب قسم کھا لینا، اور لغو قسم کھا لینے سے مؤاخذہ نہیں ہوتا، لیکن قسم دراصل کیا ہے، وہ ایک طرح کا حلف ہے کہ آپ پختہ اور مصمم ارادہ کر رہے ہیں کسی کام کو کرنے کا۔ جب آپ نے یہ بھی ایک طرح کی کمٹمنٹ ہوگی نا آپ کی کسی بھی شخص کے سامنے یا خود اپنے آپ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کمٹمنٹ کی اللہ کا نام لے کر کی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، اور اس برے کام میں یہ تھا کہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرواؤ گے، تم متقی نہیں بنو گے، تم ڈرو گے نہیں، تم اچھے نیکی کے کام نہیں کرو گے، ان کاموں پر اگر تم نے قسم کھا لی ہے تو پھر تمہیں قسم کا کفارہ دے کر اس قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ عبد الرحمن بن سمرہ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لو، پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے، تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کر لو جو بہتر ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اچھا جی، اب تھوڑے سے طلاق کے احکامات ہیں آگے، مختلف اقسام کی طلاقیں اور ان کی احکامات۔ سب سے پہلی طلاق کی جو فارم ہے نا، یعنی کہ ظلم کی فارم، وہ ایلا تھی۔ جب زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ مرد قسم کھا لیتے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جائز جنسی تعلقات قائم نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو لٹکی ہوئی کی حالت میں رہنے دیتے تھے، اس سے نہ تعلقات قائم کرتے تھے نہ اس کو آزاد کرتے تھے۔ اب یہ کیفیت یا کنڈیشن ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا، اس کو ویسے وہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، کھانا پینا سب کچھ چل رہا ہے، لیکن وہ اس کو اپنی بیوی کے حقوق نہیں دے رہا، یعنی اسے تعلقات، جنسی تعلقات، ازدواجی تعلقات استوار نہیں کر رہا، تو وہ 4 مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ کرے کہ اس عورت کو اس نے بہتر طریقے سے رکھنا ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرڈ لائف کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت، اور وہ تمام جو جذبات ہیں جو کہ ایک انسان کے اندر ہیں اس کو اچھے طریقے سے پورا کیا جائے، تاکہ عورت اور مرد دونوں سیٹسفائیڈ لائف گزاریں۔ تو اگر مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سیٹسفیکشن پوری کہیں سے کر لے، اپنی دوسری بیوی سے، اپنی تیسری بیوی سے، لیکن اس عورت کے لیے واحد ایک ہی ذریعہ ہے اپنی اس سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اور وہ خاوند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاوندوں کو باؤنڈ کیا کہ عورتوں کو مکمل طور پر پروٹیکٹ بھی کریں، ان پر خرچ بھی کریں، ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ساتھ تعلقات بھی پیدا کریں، اور اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ پھر جاتا ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور 4 مہینے کے بعد اس کو پھر پابند کیا جائے گا کہ اس کو بتاؤ کہ تم نے اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے یا اس کو طلاق دینی ہے۔ اگر طلاق کا اس نے عزم مصمم کر لیا تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکی رکھیں۔ اب یہ دوسری فارم آ گئی طلاق۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ عورت ماہواری سے نہا کر فارغ ہوئی ہے، اسی حالت طہر میں عورت کو سے ہم بستری کیے بنا اس کو پہلی طلاق دی جائے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ پھر دوسرے مہینے دوسری اور تیسرے مہینے تیسری۔ اور جب 2 طلاقیں ہو چکی ہیں تو بھی عدت کی مدت جو 3 ماہ ہے یا 3 طہر ہے، اس مدت میں عورت سے خاوند رجوع کر سکتا ہے، حتیٰ کہ 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، 2 ہوئی ہیں اور عدت کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے، تو بھی ایک شوہر دوبارہ نکاح کر کے عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔
تو یعنی اس سے رجوع کرنے کے لیے عورت سے دوبارہ نکاح اور دوبارہ حق مہر دینا ہوگا، لیکن وہ عورت اس کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ یہی بات یہاں پہ بتا دی گئی کہ وہ طلاق جس میں کہ مرد کے عورت اور مرد آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، وہ والی طلاق ہے جس میں جو 2 دفعہ دی گئی ہو۔ تیسری طلاق کے بعد یا خلا کی صورت میں مرد یہ اختیار کھو جاتا ہے کہ وہ عدت کی مدت میں اپنی بیوی یا اپنی کسی سے وہ رجوع کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کیونکہ اس چیز کا کنیکشن جو ہے اس کا طلاق کا وہ ڈیٹ پہ ہے، ایام ماہواری پہ ہے، اس لیے اس بات پر عورتوں کو بھی پابند کیا گیا کہ یا حمل یا ماہواری دونوں ہی ظاہر کرو، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے عورتوں کو بھی یہ بتایا کہ اگرچہ کہ تم اس کو ناپسند کر کے اس گھر سے نکلی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سنو، ہر چیز جو ہے جو تمہیں زندگی نظر آ رہی ہے اس سے بہتر زندگی ہو سکتا ہے تمہیں تمہارا خاوند دے۔ اس لیے عورتوں کو اس بات پر سمجھنا چاہیے کہ ان پر ان کے والدین یا بہن بھائیوں سے زیادہ حق ان کی شوہر کا ہے، اور ان کے شوہر اس عدت کی مدت کے دوران ان کو واپس لے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے اسی کے مثل بہت سی اور بھی ایک دوسرے پر حقوق و فرائض ہیں، اور مردوں کا بہرحال ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ یعنی اکٹھے چل رہے ہیں تو obviously ایک دوسرے کے حقوق و فرائض تو ہوں گے، ایک دوسرے کے حق اور حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک درجہ فوقیت کا مردوں کو اس لیے ہے کیونکہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اور مردوں کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اور اللہ عزیز غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ فرما دیا کہ طلاق رجعی 2 بار ہے، یعنی کہ وہ طلاق جس کی عدت کی مدت کے دوران بیوی سے خاوند رجوع کر سکتا ہے، یا تو پھر اچھے طریقے سے رکھنا ہے۔ اچھے طریقے سے کیا رکھنا ہے؟ ام المومنین عائشہ اور دیگر صحابہ کی روایات کے مطابق ہجرت کے شروع کے ایام میں جاہلیت کے دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے رہتے، مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی حدوں کے اندر رہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ اس کے بعد یہ 2 طرح کی ہمیں طلاقوں کا پتہ چل گیا جی۔ ایک وہ طلاق ہے جس طلاق میں عدت کی مدت کے دوران خاوند رجوع کر سکتا ہے، عدت کی مدت کے بعد بھی کر سکتا ہے، اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ طلاق جس طلاق کے دوران یا عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی بیوی اور خاوند کا آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے۔ اب تیسری قسم ہے طلاق کی، وہ والی طلاق جس میں کہ عورت نہیں رہنا چاہتی، تو پہلی تو ایلا تھا نا، 4 مہینے تک ویٹ کرنا ہے۔ دوسری اگر طلاق دے دی ہے تو آپ نے اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، اور 3 منتھس کے اندر یعنی کہ وہ عورت گھر میں رہے گی اور خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھائی کہ ان کو اس لیے تنگ گھر میں مت رکھو کہ اب جو تم نے ان کو کوئی گفٹس وغیرہ دیے ہوئے اس مار پہ ہو کہ اب ذرا میں ان کو تنگ کر کے سے گفٹ واپس لوں پھر اس کو بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چلاکی نہ کرنا، اگرچہ کہ تم نے اس کو بڑا خزانہ بھی تھما رکھا ہو، اس سے تم کچھ نہیں لوگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورت اسے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس کو خلا لینا کہتے ہیں، اور اس دوران یعنی کہ صرف اس صورت میں خاوند مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں تمہیں اس صورت میں اپنے نکاح سے آزاد کروں گا، یا تو تم اپنا حق مہر چھوڑو یا حق مہر مجھے دو، یا فلاں گفٹ جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے مجھے واپس کرنا ہے۔ تو پھر عورت اگر اس خاوند سے نجات کے سلسلے میں اسے گلو خلاصی کے لیے اگر کوئی چیز دے دیتی ہے تو عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس چیز کو عدت کہتے ہیں۔ چونکہ عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس لیے یہ طلاق بائنہ ہے، یعنی مرد کو رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جب عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس کی مدت عدت بھی صرف ایک حیض ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ استبراء رحم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتا دی، تو اس سے ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنی طلاق یا اپنی نکاح خود نہیں کر سکتی، عورت نہیں اس کو طلاق دے کر آ سکتی، عورت کو طلاق مرد ہی دے گا، یعنی کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہی تفویض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، یعنی کہ اب سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے طلاق کا، اور 3 ماہ بھی گزر گئے، اور پھر اس کے بعد رجوع ہو گیا، دوسری طلاق ہو گئی، پھر رجوع ہو گیا، اب تیسری طلاق ہو چکی ہے۔ اب تیسری طلاق جب ہو چکی ہے تو
اسی وقت عورت مرد کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب وہ عورت اپنی عدت پوری کرے گی، ایک کسی اور جگہ پر شادی کر سکتی ہے۔ اب وہ خاوند عدت کی مدت کے دوران تک تو اسے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد رجوع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں اگر پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں نا، یعنی کہ ایک طلاق پوری ختم ہو چکی، عدتیں ختم ہو چکی اور یہ سارے سلسلے گزر چکے، تو پھر تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے، وہ خاوند اس سے وہ سارے جنسی تعلقات قائم نہ کرے اور وہ اسے از خود طلاق نہ دے، یا پھر وہ کوئی فوت وغیرہ نہ ہو جائے، یعنی کہ دوسرا خاوند اگر یا تو وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، مطلقہ ہے پھر سے، تو پھر وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے پلاننگ کر کے دوسری جگہ پہ شادی کروا دی ہے تاکہ کہ وہ خاوند اس کے ساتھ اپنی ہم بستری کرے پھر اس کو طلاق دے دے، تو ایسا کرنے کا کام حلالہ کہلاتا ہے، اور اس پر احادیث میں لعنت آئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بلکہ آپ نے تو حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا ہے۔ عقبہ بن عامر، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دینا بھی منع ہے، اگر کوئی دے دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے زمانے میں اور عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی کرنا شروع کی تو حضرت عمر نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں۔ تو انہوں نے ان 3 طلاقوں کو ہی نافذ کیا اس شخص کے لیے جو کہ 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم عورت کو طلاق دے چکے ہو اور جب وہ اپنی مدت پوری کرنے لگیں تو یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو یا پھر ان کو دستور کے مطابق رخصت کر دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت کی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو ریکویسٹ کر کے اپنے گھر میں رکھ لو اچھے طریقے سے اور رکھو کہ لڑائی جھگڑا ختم کرو، آؤ ہم اکٹھے رہیں، یا پھر ان کو بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ تو اس کا مطلب پھر آپ نے جیسے پڑھ لیا ہے کہ رخصت بھی کر دینا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور اگر گھر میں رکھنا ہے تو بھی عزت سے رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کو مذاق مت بناؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیے ہیں ان میں تعویلیں نہیں ڈھونڈنی اور مذاق نہیں کرنا، یعنی کہ اللہ کی حدوں کا مذاق کیا ہے کہ کبھی مان لیا اور کبھی نہ مانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے اس کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جی، تو یہ چیز آپ نے سب نے اسٹڈی کر لی۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنے وقت مقررہ تک پہنچنے والیاں ہوں تو ان کو مت روکو کہ وہ اپنی بیویوں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں رضامند ہوں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاوند اور بیوی کی رضامندی بہت ضروری ہے، اور جب کہ کوئی بھی ولی ہے لڑکی کا اس کو لڑکی کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس کام سے مت روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی شادی بالاولیٰ کر دینی چاہیے، ان کو اپنے گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ اپنے پرانے خامدوں سے رجوع کرنا چاہتی ہیں تو بھی ان کو اجازت ہے۔ اس آیت میں حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا، جب اس نے اس کو طلاق دے دی اور عدت کی مدت گزر گئی تو اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے اس کو سخت سست کہا، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا بہت ضروری ہے اور نکاح کے ساتھ ہی معاشرے میں رہنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ نکاح کے لیے راستے بھی آسان کیے اور طلاق کو مشکل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جی، تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے بتا دی کہ اگر لڑکیاں اور لڑکے ان کی شادیوں کی عمر ہو یا طلاق یافتہ ہوں تو ان کی شادیاں کرنی چاہیے، بغیر شادیوں کے وہ گھروں یا معاشروں میں نہ رہیں۔ اس سے اگلی آیت 233 میں رضاعت کے احکامات آ جاتے ہیں، اور والدائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اس شخص کے لیے جو اپنی رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتا ہو۔ تو پتہ چل گیا کہ رضاعت کی مدت پوری کرنے والے شخص کے لیے جو ایک میکسیمم ٹائم ہے بچے کے لیے دودھ پینے کا وہ 2 سال ہے۔ 2 سال کے اندر دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن 2 سال سے
کے بعد تو بالکل بھی دودھ نہیں پلانا چاہیے. اور جب اگر ان دونوں کا آپس میں نب نہیں آئی، مرد علیحدہ اس کا رخ ہے، عورت کا علیحدہ رخ ہے، یعنی کہ دونوں کی طلاق ہو چکی ہے اور چھوٹا بچہ گود میں ہے، تو سب سے پہلے تو عورت سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور اس کی وہ پے لے گی. اس کا کھانا اور اس کے کپڑے اور اس کے خاوند کے ذمے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. اگر پیسے زیادہ ہیں تو زیادہ مطالبہ کریں، اگر تھوڑے ہیں تو تھوڑا کریں. اور نہ ہی والدہ کو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان کیا جائے، یعنی بچے کو چھیننے کی کوشش کی جائے یا زبردستی بغیر معاوضے کے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے. اور اس کے ورثاء پر والوارث مثل ذالک، اور اگر خامد نہیں ہے تو اس کے ورثاء بھی اسی طریقے سے عورت کو اس بچے کو دودھ پلوانے کے بارے میں کیا کریں گے؟ پے کریں گے. یہ ہے جی عورت کو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ رسپانسبلٹی دی بینگ مدر کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے گی. اور اگر وہ خامد نہیں تو اس کے ورثاء پھر اس عورت پر خرچ کریں گے. اگر وہ دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی سے دودھ چھڑوا لینا چاہیں اور کسی اور یا خود نہ پلائیں، کسی اور سے پلوا لیں، کوئی دائیا کا ارینج کر لیں، تو بھی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو آپ نے اجرت طے کی ہے وہ اجرت آپ نے پوری دے دینی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی یا ڈنڈی نہیں ہوگی. معروف طریقے سے پورا کرو جو تم نے اس کو دیا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. تو طلاق اور نکاح کے بعد آیت میں رضاعت کے مسائل کا بیان بھی ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی گود میں چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہو. اس سلسلے میں ماں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. اور رضاعت کے جو باقی احکامات ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ جس کا بچہ ہے یعنی کہ باپ، وہ ذمہ دار ہے اس عورت کو پورے 2 سال تک نفقہ دینے کا، ایون اف کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے. تو بچے کی ماں کی ریفرنس میں اس کی کھانے پینے کی باقی ساری چیزوں کی ذمہ داری باپ پر ہے. اگر باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ریلیٹیوز جو اس بچے کے کفیل بنیں گے، اس بچے کی والدہ پر خرچ کریں گے، یعنی وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلائے گی اور اس کی اجرت بھی لے گی، اور باقی چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ اس کا خوراک جو بچے کو دودھ پلانے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے کپڑے، کیونکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اوبویسلی زیادہ واش روم وغیرہ اور اس طرح سے عورت کے کپڑے زیادہ خراب ہوتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے، اور وہ اس میں یہ ہے کہ اگر عورت دودھ نہیں پلوا سکتے، میاں بیوی دونوں کسی بھی وجہ سے نہیں پلا رہے، تو میاں بیوی عورت دودھ نہیں پلا رہی تو دونوں میاں بیوی اپنی باہم رضامندی سے عورت کو کسی سے دودھ پلوا بھی سکتے ہیں. تو جو عورت پھر اس بچے کو دودھ پلائے گی وہ بھی اس کی ماں کے حکم میں جائے گی، یعنی رضائی ماں جس نے اس کو دودھ پلایا ہے. سلمہ بیان کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو. یعنی کہ اتنی دیر کسی نے کسی کا دودھ پیا، کسی عورت کا، کہ 2 سال سے پہلے پیا، اور اتنا پیا کہ اس کو انتڑیوں کو پھاڑے، مطلب کہ اس کا پورا پیٹ بھرے اور اس دودھ سے کا جو باقیات اس کا پیخانہ کرے. تو انتڑیوں کو پھاڑنے کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا پیٹ پوری طرح پیٹ بھر کر سیر ہو کر دودھ پیے، اور پھر وہ اتنا دودھ پیے کہ اس سے وہی دودھ سے اس کا پخانہ بنے، تو پھر اس کو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہوگی، اور 2 سال سے پہلے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بتایا ہے کہ رضاعت یعنی کہ جس کی بنیاد پر وہ عورت محرم ہو جاتی ہے اس بچے کی، اس کی ماں کے حکم میں جاتی ہے، وہ اس عورت کا دودھ جو کہ اس کو اتنا اس نے دودھ پلایا کہ اس سے اس کی بھوک مر جائے. اس کے علاوہ جو اب آگے چلیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم عورتوں کو یعنی کہ جو بھی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں اس کی اجرت مقرر کر دی تو اس کو صحیح سلامت ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. اب آ گئی ہے عدت وفات. جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو اب کیا کرنا ہے. وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، یا ذرونا
ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور وہ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ مرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یعنی کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب وہ اپنے اجل یعنی کہ وقت کو ان کی مدت پہنچ جائے 4 مہینے 10 دن کے بعد، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے معاملے میں کوئی فیصلہ لینا چاہیں، اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب خوب باخبر ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ شوہر کی وفات کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے ایک جیسی ہے، شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے فوت ہو گیا ہو، خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھی ہو، اس میں سب بیویاں شامل ہیں۔ بروہ بنت واشق کے خامد بروع بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد صحبت سے پہلے فوت ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنی ہوگی، اسے وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ اس عدت میں بہت سی حکمتیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو اگر ہم سمجھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ عورت کا اگر حمل ہے تو حمل سے وہ فارغ ہو جائے، اگر حمل نہیں ہے تو بھی اس کو اپنے خامد کی عدت میں سوگ منانا ہے، اور سوگ منانا بھی ضروری ہے، نکاح سے رکنا ہی ضروری نہیں، سوگ منانا بھی ضروری ہے، یعنی ہر قسم کی زیب و زینت کو ترک کرنا ہوگا، شوخ رنگ کے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما لگانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ عدت کے دوران اسے خامد والے گھر سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں، ان کیس آف ایمرجنسی تو وہ شام جا سکتی ہے، سارا دن اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، عدت اسی گھر میں گزارے گی۔ عدت گزرنے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر وہ مدت ختم ہو جائے تو عورتیں پھر شوخ رنگ کے کپڑے، جیولری، اپنی پسند کے کپڑے، یہ سب کچھ پہن سکتی ہیں، میک اپ کر سکتی ہیں، اولیاء کی اجازت سے دوسرا نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ریکمینڈ کیا کہ متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، عورت کا نکاح کرنے کی طرف توجہ کی جائے، اس کو اکیلا نہ چھوڑ دیا جائے، ورنہ وہ معاشرے کے وہ ایک بڑی ناکارہ سی سٹیزن بن کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں، آگے کیا ہے آیت نمبر 235 میں، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم نے ان عورتوں کو پیغام نکاح بھیجا یا نکاح کا اشارہ کیا، یعنی عدت کی مدت کے دوران مردوں کو اب گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہو اس عورت سے نکاح کرنے کا تو تم اس کو اشارتاً کوئی پیغام دے سکتے ہو، لیکن بالکل واضح طور پر نہ اس کو پیغام نکاح دینا ہے، نہ اس سے کوئی منگنی کرنی ہے، پوشیدہ بات نہیں کرنی، کوئی عہد و قرار نہیں لینا، صرف بہت معروف بات کر دیں جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہوئی ہے جس سے کہ اس کو امید بن سکتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اس سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ جو تھے عورتوں کے بارے میں سوچتے تھے اور ان کو پیغام بھیجتے تھے، تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ میاں کہ عورت اور مرد کا ہر ریلیشن کسی ایک خاص دائرے کے اندر آنا چاہیے، اور وہ نکاح ہے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ فاطمہ بنت قیس کو جب تینوں طلاقیں ہو گئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب انہوں نے عدت کے گزرنے کے بعد آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اب یہ عدت دونوں عدتوں میں جائے گی، ایک وہ عدت جو بیوہ کی ہے اور دوسری وہ عدت جو مطلقہ کی ہے، اور یہ اس مطلقہ کے متعلق کہا جا رہا ہے جس کا خامد اب اس کو واپس اپنے نکاح میں رکھنے کا مجاز نہیں ہے، اس لیے وہ اشارتاً اس سے بات کر دے کہ اب تمہاری عدت کے بعد شاید میں تم سے نکاح کر لوں۔ لیکن اگر وہ عورت کا خامد ابھی اس حق میں ہے کہ اس عورت سے رجوع کر سکتا ہے تو پھر اشارتاً بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کلی طور پر وہ عورت ابھی اس خامد کا اس پر حق ہے۔ تو نکاح کی گرہ عدت پوری ہونے کے بعد ہی باندھنی چاہیے، یعنی کہ جتنا وقت عدت کا ہے اس کے بعد ہی نئی شادی شدہ زندگی شروع ہونی چاہیے، کہ عدت کے اندر نکاح ٹھیک نہیں ہوتا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو
جب تک تم نے ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، یعنی کہ کنایتاً بات ہے کہ اگر تم خلوت صحیحہ اور ہم بستری سے پہلے یہ مدت آ جائے، یہ نوبت آ جائے کہ نکاح توڑنا پڑے، تو بھی کوئی حرج نہیں کہ تم پر کوئی نکاح کا بندھن کی کوئی پابندیاں یا شرطیں ابھی تک عائد نہیں تھیں، تو بھی تم ان عورتوں کو اپنے نکاح کے بندھن سے آزاد کر سکتے ہو، اور جو تم نے مہر مقرر کیا ہو وہ اس کا آدھا دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہ کیا ہو تو اس کو کیا متع طلاق دے کر رخصت کرنا ہوگا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایون کے غصے میں بھی جب طلاق دی جا رہی ہے تو بھی فضل اور ایک دوسرے پر نیکی اور احسان یہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یعنی اگر خوشحال ہے تو اپنے حساب سے دے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے حساب سے دے گا۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، یہ ایک بہت دستور کے مطابق اچھا خرچ، اور یہ محسنین پر لازم ہے۔ تو اس سے جو ایک اور بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر کافی لمبے عرصے تک رہ رہے ہوں، یا ابھی تو ہے نا کہ بالکل وہ ان کے گھر میں گئی اور چلی گئی وہ لڑکی، تو بھی انہوں نے اپنی عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ دے کر بھیجا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی جگہ پر کوئی محلے میں رہ کر گئے ہیں، کسی اسکول کالج میں آپ نے پڑھا ہے، آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ کرائے پہ رہ کر گئے ہیں، تو آپ کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، جب آپ وہاں سے ان کو الوداع کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دے کر رخصت ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دلوں کے اندر کلفتیں یا کدورتیں بن جاتی ہیں نا بائی دا ٹائم، وہ اس کو دھونے میں وہ گفٹ بڑا اہم رول پلے کرے گا۔ وہ بندہ آپ کے بارے میں، کہتے ہیں نا آل از ویل وین اینڈز ویل، تو آپ کے بارے میں ایک اچھا امیج اس کے مائنڈ میں ہمیشہ کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ چسپاں ہو گیا۔ یہ چیز تھی۔ تو یہ یہاں سے ہم نے جو چیز سیکھی وہ یہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو اور تم نے ان کا حق مہر مقرر کر دیا، تو ان کا پھر آدھا دو گے جو تم نے مقرر کیا، اگر اللہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یعنی اس کا ولی، یا وہ خود معاف کر دے۔ اور وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرے فریق کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ چونکہ اس عورت نے اس مرد کے ساتھ رہ کر اس کو کسی قسم کی کوئی سروس پرووائڈ نہیں کی، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جو حق مہر مقرر کیا گیا تھا وہ اس کو معاف کر دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا نہ چھوڑو، آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا نہ چھوڑو۔ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ وہ جو تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو لیکن بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ یہ نماز عصر ہے، دن اور رات کے درمیان میں ہے، اور اس کی پابندی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اچھا، طلاق کے حکموں کے بعد نماز کا ذکر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی بہت سے پرابلمز کا شکار صرف دنیا کے معاملات میں الجھ کر اور غرق ہو کر ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ تم حاصل کر لو لیکن عبادت کو نہ بھولنا، زندگی کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جانا۔ نماز عصر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل، انسان زیادہ مشغول ہوتا ہے، اس وقت دنیا کا شغل زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت سے مراد ان کے وقت کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد ان کو ان کے خشوع و خضوع پر وقت میں ادا کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمام اعمال میں اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے، یعنی کہ وہ نماز جو کہ دن کے درمیان میں آتی ہے، اس نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرنا ہے، کیونکہ اس دوران بہت سے لوگ مشغولیت کی وجہ سے نماز ڈیلے کرتے جاتے ہیں، اکا ہی نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، کیونکہ نماز اللہ سے ہمارا کنیکشن ہے۔ تو اس صورت میں پھر آپ کی کوئی ذہنی یکسوئی اور ذہنی وحدت حاصل کرنے کے لیے
ٹائم اینڈ اگین اس ٹریننگ آف مائنڈ کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کہیں پہ بھی ہو نماز کو ادا کرنا ہے اور قنوت کرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. اور اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہو تو کھڑے یا بیٹھے جس طرح مرضی نماز ادا کرو. یعنی اس میں پھر وہ کوئی تخصیص نہیں کہ ایک آپ نے خاص قبلے رخ کرنا ہے, یا یہ کہ ایون کہ صلاۃ الخوف میں نمازوں کی رکعتوں کی پابندی بھی نہیں, ایک نماز بھی کسی نے پڑھ لی اس کی بھی نماز ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوف کے عالم میں تو چلیں آپ کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی سواریوں پر نماز پڑھ لیں, آپ جس طرف منہ کرتا ہے نماز پڑھ لیں, آپ چپ کر نماز پڑھ لیں, آپ کو ایک رکعت ملتی ہے آپ ایک پڑھ لیں. لیکن جب امن میں ہوتے ہو تب اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جب تم امن میں ہوتے ہو تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے وہ طریقے سے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا اور اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. تو اگین یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ ذکر کے نت نئے طریقے اللہ کو نہیں پسند, بالکل بھی نہیں پسند. ذکر وہی ہے جو کہ مسنون اذکار میں ثابت ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا ہے. اس لیے کہ ہمیں ایسے بہت سے اذکار کے نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں جو کہ دین اسلام سے کسی بھی قسم کا میل نہیں کھاتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اب وہ اپنے ورثاء کو یہ نصیحت کر کے جائیں کہ وہ ان کی بیویوں کو 1 سال تک بغیر نکالے سامان دیتے رہیں گے. پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں یا تو تم پر اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے, وہ جو معروف طریقے سے اپنے آپ کے بارے میں کریں. اور وہ یہی ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو بھی تم پر اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں. اب یہ حکم جو ہے نا یہ پچھلی آیت سے منسوخ ہے. یہ ناسخ آیت پیچھے گزر چکی ہے جس میں کہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت کا ذکر ہے. جب وہ عدت نہیں تھی تو پھر 1 سال کی عدت تھی, اور وہ بھی اس میں یہ تھا کہ اپنے شوہر کی انہوں نے کے گھر سے نہیں جانا اور اس کے ورثاء نے اس کو وہاں سے نہیں نکالنا. اور واسطے مطلقات کے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, اور مطلقہ عورتوں کے لیے کو متاع طلاق دینا متقین پر حق ہے. اس لیے ان کو متاع طلاق دے کر یعنی تھوڑے بہت گفٹس دے کر اور اپنی طرف سے تھینک یو نوٹ کے ساتھ اس کو بھیجیں اپنی زندگی سے, اس کو اچھی یادیں آپ سے وابستہ رہنی چاہیے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. کیا تو نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ, پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل کا مالک ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں نہیں بیان کی گئی. یہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت قتل ہو جانے کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کے بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ پڑے. یا تو یہ ہے یا پھر ان کے شہر میں کوئی وبا تھی, وبا واقع ہونے پر تقدیر پر صابر رہنے کے بجائے موت سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے. لیکن وہ بھاگ کر موت سے نہ بچ سکے بلکہ اللہ نے ان سب پر موت طاری کر کے پھر ان کو کرم فرمایا اور دوبارہ زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت یعنی کہ 244 میں اللہ کے راستے میں قتال یعنی لڑنے کا حکم دیا. اس حکم سے پہلے اس واقعہ میں بیان کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ, موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے تم جہاد سے گریز اور فرار اختیار کر کے ٹال نہیں سکتے اور نہ تقدیر سے بچ کر کہیں جا سکتے ہو. یہ قصہ قیامت کے دن جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کی قطعی دلیل کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم سنو کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ, اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے تو وہاں موجود ہو تو وہاں سے فرار اختیار کرنے کی بجائے وہیں پہ سٹے کرو, وہاں سے مت نکلو. یعنی کہ جس علاقے میں کوئی بھی وبا پھیل جائے تو وہاں پر باہر آنے والے لوگ اپنے شہروں میں رہیں گے اور اس شہر کے لوگ اپنے شہر میں رہیں گے, جس کو کہ آج کی زبان میں کرنٹینہ یا کوارنٹائن ہونا کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو روک لیں. جس کی وجہ سے اس کی وجہ حکمتیں آپ دیکھیں کہ حکمت نبوی آج کی سائنس اس کو پروف کر چکی ہے. ابھی ہم ریسنٹلی ایک بہت بڑی عالمی وبا سے نپٹے ہیں جو کہ کرونا
وائرس کرونا کی صورت میں تھی، تو اس میں سب سے بڑی بات ہی تھی وہ یہی کہی گئی تھی کہ کوارنٹائن ہو جائیں، اپنی جس کو بیماری کے جرمز کا آئیڈیا ہو گیا ہے وہ کرنٹینہ ہو جائے، اپنے آپ کو وہاں پر روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں بچا سکتا، یعنی تقدیر میں اگر لکھا ہے تو آپ کو موت آ کر ہی رہے گی، اسی طرح سے اگر انسان جہاد کرتا ہے اور جہاد سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اجتناب کرتا ہے، تو بھی اس کی موت اس سے وہ فرار نہیں کر سکتا، جہاد سے فرار کرنے سے وہ موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض، پھر وہ اسے اس کے لیے زیادہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے، اللہ ہی بند کرتا ہے اور اللہ ہی کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہاں جی، اب کیا ہے؟ اب ہے اللہ کے راستے میں قرض، اللہ کے راستے میں قتال کرتے وقت، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وقت پھر لوگوں کو اپنی جان کو بھی گھلانا پڑے گا، اپنا مال بھی لگانا پڑے گا۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی یہاں پہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا در حقیقت اللہ کے اوپر ایک قرض ہے، اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ ہی بند کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی عطا فرماتا ہے، اور تم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے تم پر کہ تم اپنے گھر میں سکون سے زندگیاں بسر کر رہے ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے تو یاد رکھنا کہ اللہ اور کسی کا حق اپنے اوپر نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا اور تمہارے اس ہر فیصلے میں برکت شامل فرمائے گا اپنی رحمت سے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ نے فرمایا کیا تو نے موسیٰ کو نہ دیکھا؟ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کی سرکردگی میں لڑیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو نہ تو تم لڑو اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ۔ اور انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے فارغ کیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا تو ان میں سے بہت سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اب بنی اسرائیل کا یہاں پہ تھوڑا سا واقعہ ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایک رنیساں تھا بنی اسرائیل کی تحریک کا، دوبارہ سے انہوں نے پھر سر اٹھایا تھا اور انہوں نے دوبارہ سے تسلط، غیروں کے تسلط سے خود کو چھڑایا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جا کر جھگڑا، لڑائی، قتال کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل اخلاقی بگاڑ تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی بہت تھا، اور تنزلیوں کا شکار ہو گئی، حتیٰ کہ جو دوسری قومیں تھیں وہ ان پر مسلط ہو گئیں۔ تو کسی قوم نے ان کے بچوں کو پکڑ لیا، ان کی عورتوں کو پکڑ لیا، ان کو جبری مشقت کرواتے تھے، اس طریقے سے ان کے ساتھ بہت برے سلوک ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے اس وقت کے نبی کو جو کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایک ایسا ہمارے لیے بھی مقرر کر دے بادشاہ کہ جس کی سرکردگی میں ہم لڑیں۔ تو ان کے پریویس ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت کے بادشاہ نے کہا کیا ایسا ہی تو نہیں ہوگا جیسا پہلے ہوتا تھا کہ تم کوئی وعدہ کرتے تھے اور مکر جاتے تھے، اور جب تم پر یہ فرض کر دی جائے لڑائی تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا آئے ہم کیوں نہ لڑیں بھائی، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ہم اپنے گھروں سے اپنے بچوں سے نکالے گئے، اور ہم تو بہت تکلیف میں ہیں، اب ہمیں اپنا حق واپس لینا ہے۔ تو اپنا حق لینے کے لیے نا فریڈم موومنٹ جیسے کہ ہوتی ہے، تو یہ وہ فریڈم موومنٹ ہے جس میں بنی اسرائیل نے جنگ کر کے دوبارہ سے اپنے ملک، اپنے مقام کو ان سے لیا تھا۔
تو جب ان پر اللہ تعالیٰ نے تو کہا چلو ٹھیک ہے تم پر ہم لڑائی مقرر کر دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کی طرف سے بھی تمہیں گارنٹی دو نا، ایسا نہ ہو کہ تم پر لڑائی فرض کی جائے اور تم لڑنے سے انکاری ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اب بڑا مائنڈ کیا اس بات کا، لے ہمیں کیا، ہم کیوں نہ لڑیں گے بھائی، ہم ہمارے گھروں سے اور اپنے بچوں سے اور وہ نکالے گئے ہیں، ہمارے بچے کہاں ہم کہاں، ہم تو ذلیلوں جیسی اور ہم رسوائیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر ان پر جہاد فرض کیا، لیکن ان کو جب جہاد کرنا پڑا تو ان کو بڑا برا لگا، اور اللہ تو ظالموں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، انہوں نے کہا جی اپنے نبی سے، ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا۔ اب بنی اسرائیل کی قوم کی عادت تھی نا، مانتے نہیں تھے۔ یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی انسان کی اچھائی کو ایکنالج نہیں کرنا اور درمیان میں اتنے کیڑے نکالنے۔ اب یہی وہ حالت تھی بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا ہمیں بادشاہ مقرر کر دیجئے، بات ختم ہو گئی، دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مقرر کیا اس کو دیکھ کے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کہنے لگے طالوت۔ نبی نے کہا طالوت تم پر بادشاہ کا، طالوت وہ تو نہ اس کے پاس طاقت ہے نہ کچھ ہے، وہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ یعنی ایک تو جیلسی نہ آپ کہیں تو ایک ایٹیٹیوڈ ضرور ہے کہ بھائی پہلی سائڈ پہ تو بات نہیں ماننے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں وہ بادشاہ ہم پر ہو سکتا، اور وہ ہم پر کیوں بادشاہ ہو سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اس کو تو پیسہ بھی نہیں دیا گیا۔ تو ایک لیڈر کی کوالٹیز یہاں سے آپ کو پتہ چلیں گے۔ اللہ نے اس کو لیڈر بنایا تھا نا، ان کے مطالبے پر کہ ہم اس کی سرکردگی میں لڑیں، تو آبویسلی وہ لیڈر ہوگا۔ تو اس لیڈر کی کوالٹیز کیا ہیں؟ اگلی آیت میں قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، لیڈر چنیدہ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر ہوتے ہیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور دوسری کوالٹی کہ وہ جسمانی طور پر اور علمی طور پر عام قوم سے برتر ہوتے ہیں۔ اللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کو چاہتا ہے وسعت اور کشادگی عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑی وسعت کا مالک ہے۔ اس لیے آپ اس بات پہ فکر مند نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی فضل اور اس کی وسعت سے ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ اس کی نشانی، انہوں نے نشانے مانگے تھے نا، تو انہوں نے کہا اس کی نبوت کی نشانی اور اس کی ملوکیت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں وہ باقیات ہوں گے جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ مرے تھے، اور اس کو فرشتے اٹھائے لائے ہوں گے۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی نشانی کے طور پر، ان کی ملوکیت کی نشانی کے طور پر ان کو ایک تابوت دیا جس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون چھوڑ مرے تھے۔ اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مؤمنین ہو۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اس کی بادشاہت کی ایک نشانی تو ابھی آیا ہی چاہتی ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، اس میں سامان تسکین ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بچی کچھ چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون بھی چھوڑ کر مرے۔ اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم غور و فکر سے کام لو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب طالوت لشکر لے کر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، ومن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا وہ میرا نہیں ہے، یعنی میری وفاداری کے لیے ایک ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ تم اپنی بے شدید گرمی میں اس بھوک کو کنٹرول کر کے دکھاؤ، کیونکہ فوجی ٹریننگ میں سیلف کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے، وہ لوگ ٹرینڈ نہیں تھے۔ تو حضرت طالوت تھے، انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی، ایک بڑے زبردست اور وائز طریقے سے اپنی ٹیم کے جو مخلص ممبرز ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک ٹیسٹ رکھ دیا کہ جب ہم اس دریا سے پار اتریں گے تو ایک نہر آئے گی درمیان میں، اس نہر کا پانی کسی نے نہیں پینا سوائے ایک چلو کے، اور آگے نکل جانا ہے۔ اور صحابہ جو شدید گرمی میں اس وقت، جو ان کے صحابہ تھے، جو طالوت کے جو ساتھی تھے، اصحاب تھے، وہ جب شدید گرمی ہوئی تو ان کو اس میں سے پانی سے پینے سے خود کو نہ روک سکے، اور اس طرح ساری فوج کے صرف 313 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو فالو کیا تھا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ تھوڑا سا پی لو اپنے ہاتھ سے، بالکل چھوٹا سا، لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک حقانیت کو ایکسپوز کیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا، جب وہ اور جاوزہ پار اترا وہ
اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، یعنی کہ اب دشمنوں کا آمنا سامنا ہوا تو جب دیکھا کہ اتنا بڑا جالوت کا لشکر، تو یہ جو ان کی تو ویسے ہی ان کی ٹانگیں کانپ گئی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا آج تو جالوت کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں سکت نہیں۔ تو یہ ان کی بزدلی تھی، کردار کی کمزوری تھی، اور جو مومن تھے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے اور اللہ سے ملنے پر بھروسہ رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کتنی ہی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے زیادہ جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے دل تنگ نہ کرو اور مورال ڈاؤن نہ کرو۔ یاد رکھو کہ ہر ایک سچویشن میں انسان صرف اپنی قوت پر کے بل بوتے پر نہیں جیتتا، کبھی کبھی تقدیر کی وجہ سے بھی وہ جیت آتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہمت کرو، باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے گمان کیا تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنے ہی تھوڑے جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ تو دیکھیں کہ کیس ہسٹری ہے، اگر آپ اسلامک ہسٹری کو ہی اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اس کے علاوہ بہت سے برا بن عازب فرماتے ہیں اصحاب محمد نے مجھے بتایا جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے، 310 سے کچھ زیادہ۔ برا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کسی اور نے پار نہیں کیا۔ تو 313 کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ اس مارکے میں شمولیت اختیار کی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو اب انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ ہم پر صبر کے دہانے کھول دے تاکہ ہم تیرے میدان میں اور تیرے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے اور اعلی کلمت اللہ کے لیے اور مظلوموں کو ان کا جائز حق دلانے کے لیے ہم ثابت قدم رہیں، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت اور مدد ان کے شامل حال کی، اور ان 313 نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا، ان کو ہزیمت دی۔ اور اسی لشکر میں ایک ادنا سا سپاہی داود علیہ السلام بھی تھے جن کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، یعنی کہ دشمن فوج کا سپہ سالار، اور اللہ نے اس کو حکمت اور بادشاہت نصیب فرمائی۔ یعنی داود علیہ السلام کی لائف میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، اور وہ سب کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے اس دنیا سے نہ ہٹاتا ہوتا تو زمین میں تو فساد بچ جاتا۔ تو یہ بھی اللہ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داود کو جو عطا فرمایا، ان کو اسلحہ سازی کا علم سکھایا، پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا، قوت فیصلہ کا علم سکھایا، ان کو بہت ہی خوش الہانی اور وہ اپنی تسبیح کیا کرتے تھے، پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو مفسد لوگ شہروں میں دندناتے پھریں، ان کو روکنے کے لیے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے، جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کبھی کسی بڑی طاقتور قوم کا زور توڑ دیتا ہے، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے، اور کیونکہ اللہ عالمین پر بہت فضل کا مالک ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ یقیناً آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ تجھ پر تلاوت کرتے ہیں، بلا شبہ یقیناً تو رسولوں سے ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے دوسرے پارے کی تلاوت آج مکمل ہوئی ہے۔ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔